روزانہ اسلامی تاریخ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔ کربلا کے بعد بی بی زینب علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کی مکمل داستان۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کربلا میں کیا ہوا، امام حسین علیہ السلام اور ان کے بہتر ساتھیوں نے کس طرح جانیں قربان کیں۔ لیکن آج ہم بات کریں گے اس کے بعد کی، جو شاید اس سے بھی زیادہ دل ہلا دینے والی داستان ہے، کیونکہ کربلا صرف ایک دن کا واقعہ نہیں تھا۔ کربلا کا اصل پیغام اس کے بعد زندہ ہوا، اور یہ کام کیا دو عظیم ہستیوں نے، بی بی زینب علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ 10 محرم کو عاشورہ کا دن ختم ہوا۔ میدان کربلا میں شہیدوں کے جسم پڑے تھے، خیمے جلا دیے گئے تھے، عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے گئے تھے۔ یزیدی فوج نے سمجھا کہ انہوں نے اس آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا ہے۔ انہیں لگا کہ جب امام حسین علیہ السلام نہیں رہے تو یہ تحریک بھی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ غلط تھے، بالکل غلط۔ اس دن خیموں میں ایک عورت تھی، بی بی زینب علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی بہن، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کی بیٹی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کی شہادت دیکھی، اپنے بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھا، اپنے بھتیجوں کو جاتے دیکھا۔ ہر طرف آگ تھی، ہر طرف ماتم تھا، ہر طرف تاریکی تھی، لیکن بی بی زینب ٹوٹی نہیں، جھکی نہیں، چونکہ انہیں پتا تھا کہ اب یہ امانت انہی کے کندھوں پر ہے۔ انہیں پتا تھا کہ اگر آج وہ خاموش ہو گئیں تو کربلا کا پیغام دنیا تک نہیں پہنچے گا۔ یزیدی فوج نے قافلے کو زنجیروں میں جکڑا، خواتین کے سر و چھین سے چادریں لی گئیں، بچوں کو رسیوں سے باندھا گیا، اور یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ وہی کوفہ جہاں سے 18,000 خطوط آئے تھے، جہاں کے لوگوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ ہم ساتھ ہیں۔ آج وہی لوگ گلیوں میں کھڑے تھے اور تماشا دیکھ رہے تھے۔ کچھ رو رہے تھے، کچھ شرمندہ تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کوفے کی گلیوں میں بی بی زینب نے اپنی آواز بلند کی۔ انہوں نے ایک ایسا خطبہ دیا جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا، اے کوفہ والو، اے دھوکے بازو، اے وعدہ توڑنے والو، تم نے اپنے امام کو بلایا، پھر ان کے خلاف تلواریں اٹھائیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت برباد کی۔ رو رہے ہو؟ ہاں رو، لیکن جان لو کہ یہ آنسو تمہاری معافی نہیں کریں گے۔ یہ الفاظ اتنے طاقتور تھے، اتنے سچے تھے کہ یزیدی سپاہی بھی ہکے بکے رہ گئے اور کوفے کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا۔ پھر قافلہ آگے بڑھا، شام کی طرف، یزید کے دارالحکومت کی طرف۔ یہ سفر کئی دنوں کا تھا، دھوپ میں، پیاس میں، غم میں۔ بچے تھکے ہوئے تھے، خواتین زخمی تھیں، لیکن بی بی زینب ہر قدم پر ان سب کا سہارا بنی رہی۔ جب قافلہ دمشق میں داخل ہوا تو یزید نے جشن منانے کا حکم دیا۔ شہر کو سجایا گیا جیسے کوئی فتح ہوئی ہو۔ یزید اپنے تخت پر بیٹھا تھا، مغرور، خوش، اور اس کے سامنے لایا گیا امام حسین علیہ السلام کا قافلہ۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر دیکھا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے سمجھا کہ وہ جیت گیا ہے، لیکن اس دربار میں بی بی زینب کھڑی ہوئی، زنجیروں میں، تھکی ہوئی، غمزدہ، لیکن ان کی آواز میں کوئی کمزوری نہیں تھی۔ انہوں نے یزید کو مخاطب کیا اور کہا، اے یزید، تو سمجھتا ہے تو نے جیت لیا؟ تو نے صرف اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کی ہیں۔ حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا اور تیرا نام ہمیشہ لعنت کے ساتھ لیا جائے گا۔ دیکھ، آج ہم قیدی ہیں، لیکن کل تاریخ فیصلہ کرے گی کہ اصل قیدی کون تھا۔ یزید کے دربار میں ایک اور ہستی تھی، امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے۔ وہ کربلا میں شدید بیمار تھے، اس لیے میدان جنگ میں نہ جا سکے، ورنہ وہ بھی شہید ہو جاتے۔ یزید نے انہیں بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن بی بی زینب علیہ السلام ان کے سامنے آ گئیں اور کہا، اگر اسے قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر۔ یزید کو پیچھے ہٹنا پڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اہل بیت کے مزید خون سے پوری دنیا میں بغاوت پھیل جائے گی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے دربار میں بھی ہمت نہیں ہاری۔ جب انہیں بولنے کا موقع ملا تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا، میں علی بن حسین ہوں، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جسے تم نے شہید کیا، میں اس شخص کا پوتا ہوں جن پر وحی نازل ہوئی۔ دربار میں موجود لوگوں پر یہ الفاظ بجلی کی طرح گرے اور بہتوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ آخرکار دباؤ اتنا بڑھا، لوگوں میں غصہ پھیلنے لگا کہ یزید کو مجبور ہونا پڑا اور اس نے قافلے کو مدینہ واپس جانے کی اجازت دے دی۔ مدینہ واپسی پر بی بی زینب علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام نے وہ کام کیا جو شاید تلوار سے بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کربلا کی پوری داستان لوگوں تک پہنچائی، گھر گھر، گلی گلی، شہر شہر، کربلا کا پیغام پھیلتا گیا۔ بی بی زینب نے مجالس قائم کیں جہاں وہ خود بیٹھ کر بتاتی تھیں کہ کربلا میں کیا ہوا،
क्यों हुआ और इससे हमें क्या सीखना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी ज़िंदगी इबादत, दुआ और इल्म के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने सहीफ़ा सजादिया लिखी, जो आज भी दुनिया की अजीम तरीन दुआओं की किताब मानी जाती है। उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का रास्ता बदल दिया, तलवार की बजाय इल्म से, दुआ से, सच्चाई से। और नतीजा क्या निकला? यजीद की हुकूमत चंद साल भी न चल सकी, और आज 1400 साल बाद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम करोड़ों दिलों में जिंदा है। हर साल मुहर्रम में दुनिया के कोने कोने से लोग निकलते हैं, मुसलमान, गैर मुसलमान, सब करबला को याद करते हैं। और यजीद का नाम, वो सिर्फ लानत के साथ लिया जाता है, जैसा बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने उसके दरबार में कहा था। करबला हमें ये सिखाती है कि जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, सच को हमेशा के लिए दबा नहीं सकता। एक बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की आवाज़ ने पूरी तारीख बदल दी, बगैर तलवार के, बगैर फौज के, सिर्फ सच्चे अल्फाज से। अगर ये डेफिनेशन आपके दिल को छू गई तो उसे शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक अमानत है जो हम सबको आगे पहुंचानी है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम बात करें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद क्या हुआ, ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ा, तो कमेंट में लिखें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे।